دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا، آپ ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو کل ملا کے 3 طرح کی نظریاتی سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے الہامی روایت۔ الہامی روایت میں تو کوئی چیز جغرافی کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ الہامی روایت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک تبدیلی آئی، انہوں نے سیدنا ابراہیم کو امام الرسول بنایا، ان کی نسل میں اس کو جاری کر دیا اور سارے پیغمبر پہ بنی اسرائیل کے اندر آئے، یہاں تک کہ پھر ان کو معزول کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کی طرف اس سلسلے کو جاری فرمایا آگے۔ تو الہامی مذہب تو ایک ہی ہے، وہ چاہے کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، وہ اصل میں اسلام ہے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ یہ تم نے اس کے نام رکھ لیے ہیں، یہودیت اور نصرانیت، یہ تو ایک ہی مذہب ہے۔ اور اللہ نے پہلے دن جس شخص کا انتخاب کیا اس کو مسلمان بنایا، سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو ایک تو مذہب کی یہ روایت ہے جس کے اندر جغرافیہ، جس کے اندر خطہ تو تبدیل ہو رہا ہے لیکن کانٹینٹ تبدیل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے خود بتایا کہ ایک ہی دین ہے، محمد شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یہ وہی دین ہے جو نوح کو دیا، والذی اوحینا بہ ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تکفروا، سب کو ایک ہی دین دیا گیا۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھیے آج کل داد تحقیق دے رہے ہوتے ہیں، مستشرقین نے بھی اس پہ کام کیا کہ وہ اسلام کا کانٹینٹ اٹھا کر بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو بائبل سے سرقہ کیا ہوا ہے۔ وہی بائبل میری کتاب ہے بھائی، یعنی بائبل میرے مذہب کی کتاب ہے، میں مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں بائبل پہ ایمان نہیں لاتا، مسیح پر ایمان نہیں لاتا۔ تو ہمارا دین کوئی نیا دین نہیں ہے اسلام، پہلے دن سے مسلمانوں کا ایک ہی مذہب تھا، آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ اسلام تھا۔ لوگوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا، بالکل ایسے ہی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے مسلمان بنایا تھا نا، میں نے اپنا نام دیوبندی رکھ دیا، بریلوی رکھ دیا، شیعہ رکھ دیا، تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ دوسرا جو انسان کا مذہب ہے وہ سیلف ڈسکورڈ نظریات پر مبنی ہے، اس کو آپ اگر سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو وہ تصوف ہے۔ وہ ہر مذہب میں بھی پایا جاتا ہے، مذہبی روایت میں بھی پایا جاتا ہے، اور خود مذہبی روایت سے ہٹ کر باقاعدہ مذہب کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے، جیسے بدھ مت ہے، جیسے شنتو مذہب ہے، جیسے جین مذہب ہے، جیسے ہندوازم ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے ہندوازم کے بارے میں تو بہت ڈیبیٹ ہے کہ آیا یہ بھی کسی الہامی روایت ہی سے نکل کر اس طرف گیا ہے یا اصل میں وہ اسی طرح کا مذہب تھا، چونکہ اس میں بہت سارے ایسے کرائن مل جاتے ہیں، ان کے آپ کو گائے کی تقدیس نظر آتی ہے، خود ان کی میتھولوجیز کو آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید کسی بڑے پیغمبر سے اس گائے نے ہمیں بچایا تھا، اس کے ساتھ ہی نکلی، جو ہمارے سیدنا نوح کی کہانی ہے اس سے اٹیچمنٹ آتی ہے۔ تو دوسرا مذہب وہ ہے جو سیر باطن ہے، جس میں آپ خود اپنے نفس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے اندر اتر کے نظریات بناتے ہیں، اس سے ایک مذہب تشکیل پاتا ہے۔ یہ دوسرا ہے۔ تیسرا مذہب دنیا کے اندر ہے الہاد کا۔ تو الہاد اصل میں اپنا ایک نیریٹو رکھتا ہے، وہ پہلے دن سے نیریٹو موجود ہے، وہ کوئی آج پیدا نہیں ہوا، ماضی میں ہماری تاریخ میں بڑے بڑے ملحدین پیدا ہوئے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کرتے رہے۔ خود قرآن مجید کو آپ پڑھیں، فرعون کے بارے میں کیا کہا اس نے، کہ کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا خدا ہوں۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب سماج میں آپ کو ایویڈنسز ملتے ہیں اپنے مذہب کی تائید میں تو اس کو آپ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے نظریہ ارتقاء ہے، اس طرح یہ بایولوجیکل ایویڈنس ہیں، کوسمولوجی کے ایویڈنسز ہیں، بھئی اتنی بڑی کائنات ہے اور یہ جیم ویب نے بتا دیا ہم تو ایک ذرہ ہے تو باقی کائنات کا، تو اس سے وہ نیریٹیوز مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مذہب کا نیریٹیو جو پہلے دن تھا وہی آج ہے۔ کوئی ایک چیز جو اس کا دعویٰ ہے، اس کی الہامی کتب تو موجود ہے نا، آپ اس میں پڑھ لیں، اس کا کوئی دعویٰ تغیر پذیر نہیں ہوا۔ قانون میں تبدیلی کی ہے اس نے۔ قانون میں تبدیلی کیوں کی ہے؟ کیونکہ لوگوں کی رعایت سے۔ جس زمانے میں زرعی معاشرے تھے تو زکوٰۃ اسی طرح دی جائے گی، وہ متعین کریں گے زراعت کے ساتھ، جب آگے بڑھیں گے تو مال کے ساتھ ہو جائے گی، سونے چاندی کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو یہ عمل تو آج بھی ہم کر رہے ہیں، ہم اس کو جدید چیزوں پر اطلاق کرتے ہیں۔ تو یہ تو ریزننگ کی بنیاد پہ امتداد حکم ہے، لیکن جو بیسک نیریٹو ہے اسلام کا وہ تو پہلے دن سے ایک ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی جغرافیے کے لحاظ سے یہ تو عربوں کے لیے نماز متعین کی تھی، ان کو اصل میں جھکنے میں مزہ آتا تھا، تو یہ آج کے دور کے لوگ تو خود سے اس طرح کی کر سکتے ہیں، تو یہ عربک ٹریڈیشن ہے جو اسلام بن گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ نماز عربوں نے متعین کی تھی یا خدا نے متعین کی تھی؟ خدا نے کی تھی۔ تو خدا بتائے گا کہ میری پرستش عبودیت کیسے کرنی ہے، تو اگر عربوں کو بتائے گا تو مجھے بھی اس کو بتانا پڑے گا۔ تو خدا نے متعین کر کے ہمیں بتا دیا۔ تو ہمارے اس طرح کی کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کلچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ مذہبی ٹریڈیشن میں بلینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ بلینڈ ہو جاتی ہیں تو کچھ عرصے بعد اس کے چونکہ ہسٹری مل جاتی ہے، اس کو آپ کے ہیروز اس کو اپنا لیتے ہیں، تو آپ اس کو مذہب کہہ کے پریزنٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے فقہ ہے،
اب فقہ جو ہے وہ ہمارا اسٹیٹ لا تھا، مسلمانوں کا اسٹیٹ لا. جیسے دنیا بھر میں لا کی روایتیں ہیں، رومن لا ہے، کامن لا ہے، سول لا ہے، تو ہمارا اسٹیٹ لا ہماری اسلامی فقہ تھی. لیکن بتدریج اس کو ہم نے یہ ایسے کہہ کے پریزنٹ کیا کہ یہ تو اصل میں خدا کا قانون ہے، خدا کا حکم ہے. تو اس کے نتیجے میں بہت سارے کلچرل بائسز، بہت سارے ٹریڈیشنل نارمز، بہت ساری ایسی چیزیں جو جغرافی سے ریلیٹڈ تھیں وہ اس میں شامل ہو گئیں. مثلا آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں تو وہ اپنے ٹائم اینڈ اسپیس پہ بات کر رہی ہے، اس کا مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. تو وہاں اگر کوئی مولد آ کر مجھے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تمہارا جو فقہ ہے، تمہارا اسلام ہے، یہ تو غلام لونڈیوں کی بات کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ عرب میں تھی نا، تو اسی لیے بات کرتا ہے، عربوں میں تھی، ہمارے یہاں نہیں ہے. تو فکر ہمیشہ ریجنل ہوتی ہے، لیکن جو پیور تھاٹ ہے وہ ان سب سے محاورہ ہے.